الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام عزیز بھائیوں، دوستوں اور میرے بزرگوں، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اسلامی مہینوں میں یہ سب سے آخری مہینہ ہے. اس کے بعد محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوگا جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. آج 18 ذی الحج ہے. 18 ذی الحج کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے ہم زلف سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے. شہادت کا اعزاز بہت بڑا اعزاز ہے. قرآن کریم میں اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں، شہید کیے جائیں، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہارے پاس اس کا شعور نہیں ہے کہ تم دیکھ سکو کہ وہ کیسے زندہ ہے. اور دوسری آیت مبارکہ میں آتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے، قتل کیے گئے، مارے گئے، ان کے بارے میں مردہ ہونے کا گمان بھی مت کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں. بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ ایسے زندہ ہیں کہ ان کے رب کے ہاں سے ان کو روزی بھی ملتی ہے. اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سارے انبیاء، سارے شہداء اپنی اپنی قبور کے اندر زندہ اور تابندہ ہیں. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مشہور لقب ہے ذو النورین، دو نوروں والے، اور دوسرا لقب ہے ذو الہجرتین، دو ہجرتوں والے. دو ہجرتوں والے، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا، تو ان کے چچا ان کو بہت تکلیف دیا کرتے تھے. کمرے کے اندر بند کر کے دھواں چھوڑا کرتے تھے، دھونی دیا کرتے تھے، جس سے ان کا سانس گھٹتا تھا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو حکم دیا کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ
حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ حبشہ کے بادشاہ اگرچہ نصرانی تھے لیکن عدل و انصاف والے تھے، اس لیے نبی علیہ السلام کو ان پر اعتماد تھا۔ حضرت عثمان کو بما ان کی اہلیہ کے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو پھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ حبشہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، تو یہ 2 ہجرتیں ہو گئی، اس لیے ان کا ایک لقب ہے ذو الہجرتین، اور ایک لقب جو بڑا مشہور ہے ذو النورین۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ 2 نوروں والے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے محبوب، میرے اور آپ کے پیغمبر، سرور کونین، ساقی کوثر، شافع محشر، عبداللہ کے در یتیم، آمنہ کے لال، حبیب کبریا، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے عقد میں اور نکاح میں یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں دی تھیں۔ حضور کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں آئی، اس لیے ان کا لقب ہے ذو النورین۔ اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اتنے باکمال انسان تھے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی دین اسلام کے لیے بڑی خدمات ہیں، اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے احادیث مبارکہ کے اندر بڑے فضائل ملتے ہیں۔ ایک بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ کے محبوب، میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کا نام لے کر فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ ان میں سر فہرست نام وہ خلفائے راشدین کا ہے۔ سب سے پہلے خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو خلیفہ دوم ہیں ان کے متعلق فرمایا اب عمر فی الجنہ۔ خلیفہ سوم سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا عثمان فی الجنہ، اور علی اور مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا علی فی الجنہ۔ تو 10 صحابہ کرام کا نام لے کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ ٹاپ 10 میں تیسرے نمبر پہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی ہستی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باغ میں تشریف فرما تھے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اندر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے، اگر کوئی آئے تو مجھ سے اجازت لینا اور پھر اسے اندر آنے دینا، میری اجازت کے بغیر کوئی اندر نہ آئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ گیٹ پہ کھڑے ہو گئے، دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضور کے پاس تشریف لائے، عرض کہ یا رسول اللہ ابو بکر تشریف لائے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اذن لہو وبشرہ بالجنہ، ابو بکر کو اجازت دے دو اور اسے جنت کی بشارت دے دو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر تشریف لائے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آئے، عرض کی یا رسول اللہ عمر تشریف لائے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اذن لہو وبشرہ بالجنہ، عمر کو اجازت بھی دے دو اور ساتھ میں جنت کی بشارت بھی دے دو۔ تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آئے، عرض کی یا رسول اللہ عثمان آئے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اذن لہو وبشرہ بالجنہ،
عثمان کو اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو، ساتھ میں یہ خبر بھی دے دو کہ تم پر بڑی مصیبت آئے گی۔ حضرت عثمان ابن عفان اندر تشریف لائے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور کے دائیں طرف بیٹھ گئے اور حضرت فاروق اعظم حضور کے بائیں طرف بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ حضور کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضور پاک علیہ السلام کوبے پر یوں بیٹھے تھے اور یوں پاؤں مبارک اور ٹانگیں یوں لٹکائی ہوئی تھی، اور ابو بکر دائیں طرف، عمر بائیں طرف اور عثمان سامنے۔ محدثین نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ اس باغ کے اندر اللہ کے نبی نے ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو جنت کی بشارت دی تھی، اور ابو بکر دائیں طرف بیٹھے تھے، عمر بائیں طرف بیٹھے تھے، عثمان سامنے بیٹھے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے، حضور پاک علیہ السلام کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو حضور پاک علیہ السلام کے دائیں طرف ان کی قبر مبارک بنی، ان کا روضہ بنا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب دنیا سے رخصت ہوئے، جام شہادت نوش کیا تو ان کی قبر مبارک حضور کے بائیں طرف بنی، اور حضرت عثمان ابن عفان چونکہ حضور کے سامنے بیٹھے تھے تو حضور کے قدم مبارک کے سامنے جنت البقیع میں حضرت عثمان ابن عفان دفن ہوئے۔ کیا ہی شان ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کا مقام بھی بتا دیا اور یہ بھی سمجھا دیا کہ یہ حضرات جنتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ابو بکر کو جنتی فرما دیا، ابو بکر جنتی، عمر کو جنتی فرما دیا، عمر جنتی، عثمان کو جنتی فرما دیا، عثمان جنتی۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر کھڑے تھے، احد پہاڑ ہلنے لگا، احد پہاڑ حرکت کرنے لگا۔ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر بھی کھڑے تھے، حضرت عمر بھی کھڑے تھے، حضرت عثمان بھی کھڑے تھے۔ جب احد پہاڑ ہلنے لگا، جنبش کرنے لگا اور اس کے اندر زلزلہ آیا، اللہ کے نبی نے اس زمین پہ اپنا پاؤں مبارک مار کے فرمایا، اسکت احد، احد ٹھہر جا، اس لیے کہ تجھ پر ایک نبی ہے اور تجھ پر ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ تو اس وقت اس احد پہاڑ پر میرے اور آپ کے پیغمبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اور سیدنا ابو بکر صدیق بھی تھے، سیدنا فاروق اعظم بھی تھے، سیدنا عثمان ابن عفان بھی تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اسکت احد، ٹھہر جا، ٹھہر جا احد، تجھ پر ایک نبی ہے، تجھ پر ایک صدیق ہے، سیدنا ابو بکر صدیق، اور تجھ پر 2 شہید ہیں، سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ ذو النورین کا لقب کتنا مبارک لقب ہے، اس کے متعلق علماء نے لکھا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ اعزاز کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ پوری تاریخ اٹھا لی جائے، پوری ہسٹری اٹھا لی جائے کہ کسی انسان کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئیں سوائے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں، کہ 2 شہزادیاں اللہ کے نبی کی عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے عقد اور نکاح میں آئی۔ بدر کا موقع آیا، بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا، سارے صحابہ جمع ہوئے اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، عثمان میری بیٹی تمہاری بیوی رقیہ بیمار ہیں، تم ان کی تیمارداری کرو، بدر کے اندر تمہیں شریک شمار کیا جائے گا، اگرچہ شریک نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ عثمان تم اپنی اہلیہ کی تیمارداری کرو،
تم بدر کے شرکا میں ہوں گے، اور جب بدر سے واپس آئیں گے جو مجاہدین کو ان کا حصہ ملتا ہے تمہیں وہ حصہ بھی ملے گا۔ جب بدر کا معرکہ ہوا، بدر کی لڑائی ہوئی، وہ جنگ ہوئی، اس جنگ میں صحابہ کرام اللہ کے نبی فاتح بن کر واپس آئے۔ جب واپس آئے تو بدری صحابہ کرام کو جو اعزاز ملا تھا وہ اعزاز اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو بھی عطا فرمایا، اور جو حصہ جنگ کے اندر بدری صحابہ کرام کو ملا وہی ایک حصہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ملا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام عمرے کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں ان کو پتہ چلا، مشرکین کو پتہ چلا کہ مسلمان آ رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھے کہ مسلمان ہم پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی کو خبر ملی کہ وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قاصد اور اپنا سفیر بنا کے مکہ روانہ کیا اور فرمایا کہ جاؤ ان کو جا کر بتاؤ کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کریں گے اور عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے کتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا کہ اللہ کے نبی نے جن پر اعتماد کیا، جن کو سفیر بنا کر بھیجا، وہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب وہ مکہ پہنچے تو مکہ کے اندر ان کی بڑی عزت تھی، بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے، ان کی بڑی عزت تھی، بڑا احترام تھا۔ لوگوں نے خوش آمدید کیا، ویلکم کیا، ان کو بلایا، آئیں تشریف لائیں اور ان کا ویلکم کیا۔ جب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ گئے تو انہوں نے جا کر آنے کا مقصد بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جنگ کی نیت سے نہیں آئے، بلکہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور عمرہ کر کے واپس آ جائیں گے، جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ شیطان نے خبر پھیلا دی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہاں سے مشرکین نے حضرت عثمان ابن عفان سے کہا، صحابہ کرام کے اندر آپس میں چینی گوئیاں شروع ہوئی، بعض کہنے لگے کہ عثمان تو گئے ہیں اور مزے سے عمرہ کریں گے اور ہم عمرے سے روک دیے گئے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ عثمان میرا غلام ہے، میرے بغیر عثمان عمرہ نہیں کر سکتا۔ یہی بات ہوئی، مشرکین کہنے لگے عثمان آئے ہو تو عمرہ کر کے جاؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے محبوب آقا عمرے سے روک دیے گئے، وہ عمرہ نہیں کر رہے، میں ان کے بغیر عمرہ کر لوں ایسا ممکن ہی نہیں۔ اللہ کے محبوب غصے میں آ گئے، تمام صحابہ کرام غصہ ہو گئے۔ 1400 صحابہ، تقریباً 1400 صحابہ ان کو جمع کیا، اور ان کو جمع کر کے اللہ کے محبوب میرے اور آپ کے پیغمبر نے سب سے بیعت لی۔ اور بیعت کیسے لی؟ اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا، ان کے ہاتھوں کے اوپر صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ رکھے اور یوں بیعت لی کہ عثمان جو ہے ان کا بدلہ لیں گے، ان کے بارے میں خبر یہ مشہور ہوگی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی کہ عثمان کا بدلہ لیں گے۔ اب سب صحابہ نے ہاتھ رکھ لیے، آخر میں اللہ کے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ ان ہاتھوں کے اوپر رکھا اور فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ سب نے ہاتھ رکھ لیے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لے لیا کہ سارے صحابہ نے بھی عہد کر لیا کہ اپنی جانیں تو قربان کر لیں گے لیکن عثمان کا بدلہ ضرور لیں گے۔ حضرت عثمان کے دین اسلام پر اتنے احسانات ہیں کہ غزوہ تبوک کا موقع، جسے جیش العسرہ کہا جاتا ہے، تنگی کا لشکر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخبر نے خبر دی کہ روم کے بادشاہ نے فوج تیار کی ہے، تقریباً 2 لاکھ کی فوج، اور وہ مسلمانوں پہ چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا،
حضور پاک علیہ السلام صحابہ کو جمع کر کے اللہ کے محبوب نے چندے کا اعلان کیا، اللہ کے نبی نے چندے کا اعلان کر دیا۔ غزوہ تبوک ہے جسے جیش العسرہ کہا جاتا ہے، تنگی کا لشکر ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ بھئی روم کے بادشاہ سے ہماری جنگ ہے، بہت بڑا لشکر ہے اور گرمیوں کا موسم ہے۔ اس گرمی کے موسم میں صحابہ کرام مالی حساب سے کمزور بھی ہیں، کون ہے کون تعاون کرے گا؟ خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں، گھر تشریف لے جاتے ہیں، اپنے گھر کا سارا سامان لاتے ہیں اور حضور کے قدموں میں نشاور کرتے ہیں۔ ابوبکر کیا لے کر آئے ہو؟ نہیں ابوبکر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ صدیق اکبر فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ گھر میں اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ پھر عمر کی باری آئی، عمر کیا لے کر آئے ہو؟ یا رسول اللہ آدھا لایا ہوں آدھا چھوڑا ہوں۔ پھر اعلان کیا کون ہے جو اس تنگی کے لشکر کے لیے چندہ دے؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 100 اونٹ عثمان کی طرف سے، 100 اونٹ عثمان کی طرف سے۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 100 اونٹ بما ساز و سامان کے میں دوں گا۔ پھر دوسری مرتبہ اعلان کیا کون ہے جو چندہ دے یہاں پہ، کون ہے جو اس تنگی کے لشکر میں تعاون کرے؟ حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 200 اونٹ بما ساز و سامان کے میری طرف سے، بیٹھ گئے۔ تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ کون ہے جو اس تنگی کے لشکر کے لیے، غزوہ تبوک کے لیے تعاون کرے، چندہ پیش کرے، اپنا مال پیش کرے؟ حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 300 اونٹ عثمان کی طرف سے بما ساز و سامان کے، 600 اونٹ حضرت عثمان نے اللہ کے نبی کے قدموں میں نچھاور کر دیے۔ یا رسول اللہ آپ پہ تو ہماری جان بھی قربان ہے، مال کی کیا حیثیت ہے؟ مال کی کیا حیثیت ہے؟ پھر غزوہ تبوک میں نکلتے ہیں، وہ 1000 دینار، کتنے؟ 1000 دینار۔ ایک عالم اس کا حساب لگا رہے تھے کہ اس دور کا 1 کروڑ روپیہ، اللہ اکبر، کتنا؟ 1 کروڑ روپیہ۔ وہ دینار کی تھیلی لے کر آئے، تھیلی لا کے اللہ کے نبی کے حوالے کی۔ حضور پاک علیہ السلام یوں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سارے دینار گود میں ڈالے اور یوں اٹھاتے، الٹ پلٹ کرتے اور گود کے اندر پھینکتے۔ حضرت عثمان کے بارے میں فرماتے ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کرے، یعنی اللہ کے محبوب یہ فرما رہے ہیں عثمان اگر آج کے بعد تم گناہ بھی کرو گے تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا۔ عثمان وہ ہستی ہیں جن کو جنت کی بشارت مل گئی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی فرما دیا، اور یہ بھی فرما دیا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم۔ اتنی مہربانیاں اسلام پر حضرت عثمان کی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ ہے، قربان جائیں صحابہ کے، اللہ کے نبی کے خاندان سے، اللہ کے نبی کی آل سے، اللہ کے نبی کے رشتہ داروں سے کتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پیدل گئے، واپس آئے تو بڑے خوبصورت اونٹ پر بیٹھ کر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا علی گئے پیدل تھے اور اونٹ پر بیٹھ کر آ رہے ہو، یہ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں گیا تو پیدل تھا، لیکن جس کے پاس گیا تھا یا رسول اللہ وہ آپ کے عاشق عثمان تھے، عثمان کے پاس گیا تھا۔ عثمان نے کہا علی پیدل آئے ہیں، پیدل آئے تو ہیں لیکن اب پیدل واپس نہیں جائیں گے۔ علی عثمان کی طرف سے یہ اونٹ آپ کے لیے ہدیہ ہے، تحفہ ہے، گفٹ ہے، اب واپس پیدل نہیں جائیں گے، عثمان کی طرف سے جو تمہیں تحفہ اونٹ ملا ہے اس پہ سوار ہو کر جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے پھر عثمان کے لیے دعا کی ہے، قربان جائیں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی شادی، ان کا نکاح کا موقع آیا، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا علی کوئی جہیز کا انتظام تو کرو، حق مہر کا انتظام تو کرو۔ علی کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو آپ کے در پہ زندگی گزار رہا ہوں، میں تو آپ کے ساتھ رہ رہا ہوں۔
میں کہاں سے لاؤں؟ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یا رسول اللہ میں تو خالی ہوں، میں کہاں سے لے کر آؤں گا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا علی تمہارے پاس یہ تلوار ہے، علی تمہارے پاس یہ جنگی لباس ہے، جاؤ یہی بیچ کر آؤ اور اپنی شادی کا انتظام کرو۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے قربان جائیں، وہ جا رہے ہیں، خوش بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں۔ سامنے سے عثمان آئے، عثمان نے دیکھا کہ علی بڑے خوش بھی نظر آ رہے ہیں لیکن آپ کے چہرے پہ پریشانی کے آثار بھی ہیں، یہ وجہ کیا ہے؟ خوشی اور غمی ایک ساتھ کیوں ہے؟ علی نے کہا خوش تو اس لیے ہوں، ساری کائنات کے سردار میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی بیٹی دے رہے ہیں، میرا نکاح بی بی فاطمہ تو زہرا سے کر رہے ہیں، لیکن میں خوشی کے بعد پریشان اس لیے ہوں۔ پریشانی کی یہ وجہ ہے کہ شادی کے لیے انتظام کوئی نہیں ہے، شادی کے لیے انتظام کوئی نہیں ہے۔ یہ جو جنگی سامان ہے، زریں ہیں، لباس ہے، اور علی کی جو تلوار ہے، میں یہ سامان بیچ کے شادی کا انتظام کر رہا ہوں۔ عثمان کہنے لگے اگر یہ سامان میں خرید لوں مجھ پر بیچو گے؟ وہ تو خوش ہو گئے کہ جی اپنا سامان ہے، اپنے گھر کے اندر آ رہا ہے، باہر دشمن کے پاس نہیں جا رہا، کوئی اور نہیں خرید رہا، اللہ کے نبی کے عاشق خرید رہے ہیں، حضور کے غلام خرید رہے ہیں، حضور کے مرید خرید رہے ہیں۔ حضرت عثمان نے قیمت پوچھی، انہوں نے قیمت بتائی، قیمت ان کے حوالے کی، علی کی تلوار بھی لے لی، علی کی جنگی جو سلاحیں تھی وہ بھی لے لی، جنگی لباس تھا وہ بھی لے لیا۔ حضرت علی جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے عثمان آ رہے ہیں، حضرت علی آگے ہیں، عثمان پیچھے ہیں۔ آگے جاتے جاتے ملاقات ہوتی ہے کہ لوگ شادی کے بعد تحفے اور گفٹ اور تحائف دیتے ہیں، لیکن علی تیرا عثمان تجھے بعد میں نہیں، وہ تمہیں پہلے گفٹ دے گا، پہلے تمہیں ہدیہ دے گا، وہ تمہارے لیے پہلے ہدیہ لے کر آیا ہے قربان جائیں عثمان کے۔ اللہ کے نبی کے رشتہ داروں سے اتنی محبت، علی سے اتنی محبت، شیر خدا سے اتنی محبت۔ آگے بڑھتے ہیں، علی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا یار بھی دوست بھی، میں تمہیں گفٹ دینا چاہتا ہوں۔ وہ گفٹ کیا دینا چاہتے ہیں؟ آپ نے یہ سامان مجھ پہ بیچا ہے، میں نے آپ کو پیسے دیے، وہ پیسے بھی آپ کے ہو گئے، یہ جو سامان میرے پاس ہے آپ کا جنگی سامان میرے پاس ہے، یہ سامان بھی آپ کا، آپ کی جو تلوار ہے علی، جو کاٹنے والی تلوار ہے، وہ بھی عثمان کی طرف سے تمہارے لیے شادی کا تحفہ ہے، شادی کا گفٹ ہے۔ کس نے دیا؟ حضرت عثمان نے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، ہر نبی کا جنت میں رفیق ہوگا اور میرا رفیق جنت میں عثمان ہوگا۔ تو حضرت عثمان ابن عفان اتنی بڑی شخصیت ہے، حضرت عثمان اتنی بڑی شخصیت ہے۔ ایک موقع پر یہ آخری واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی یوں بیٹھے ہوئے تھے، دیکھیں میں اور آپ بیٹھتے ہیں نا تو کبھی یوں کپڑا اوپر ہو جاتا ہے، یوں بیٹھے ہوتے ہیں، ٹیک لگا کے بیٹھیں، یہ کپڑا اوپر چلا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ مطہرہ منزہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما تھی، باہر سے صدیق اکبر تشریف لائے، اللہ کے نبی یوں لیٹے رہے، صدیق اکبر کو اجازت دی گئی، پھر فاروق اعظم تشریف لائے، اللہ کے نبی نے ان کو اجازت دے دی۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اللہ کے نبی نے منع کیا عثمان کو روکو، حضور پاک علیہ السلام یوں سیدھے ہوئے اور اپنا تہبند سیدھا کیا اور صحیح ہو کر بیٹھے، اور پھر عثمان کو بلایا، اب عثمان کو اجازت دو۔ عثمان تشریف لائے، قربان جائیں عثمان جب اندر تشریف لائے، اندر آ کر بیٹھے، بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ابا کا اتنا بڑا مقام ہے، وہ تشریف لائے آپ بیٹھے رہے اور ٹانگیں پھیلا کے بیٹھے رہے، عمر تشریف لائے آپ ٹانگیں پھیلا کے بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان آئے آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، آپ نے اپنی پنڈلیوں پہ کپڑا ڈال دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا عائشہ جس عثمان سے اللہ عرشوں پہ حیا کرتا ہے، فرشتے حیا کرتے ہیں، میں محمد اس پہ حیا کیوں نہ کرو؟ حضرت عثمان فرماتے تھے جب سے میں نے یہ ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ رکھا ہے اس کے بعد کبھی یہ ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگا،
جب سے ان آنکھوں نے اللہ کے نبی کا مبارک چہرہ دیکھا ہے، ان آنکھوں سے کبھی عثمان نے اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا۔ اتنے باحیا انسان تھے، اتنے حیا والے انسان تھے، اور آج ان کی شہادت کا دن ہے۔ 18 ذی الحجہ کو ان کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جل شانہ مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی، صحابہ کرام سے بھی اور اہل بیت عظام سے بھی، اللہ کے نبی کے صحابہ سے بھی اور اللہ کے نبی کی آل اولاد سے بھی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔